نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم اپنے لیکچر میں 6 بنیادی اسلامی اصول کے حوالے سے پڑھیں گے، جنہیں عام طور پہ لوگ 6 نمبر بھی کہتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ کلمہ طیبہ، دوسرے نمبر پہ نماز، تیسرے نمبر پہ علم و ذکر، چوتھے نمبر پہ اکرام مسلم، پانچویں نمبر پہ خلوص نیت اور چھٹے نمبر پہ دعوت و تبلیغ آتا ہے۔ سورۃ العصر جو ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کی۔ تو یہ جو 6 بنیادی اصول ہیں، ان میں اگر ہم لوگ ان کا تعارف دیکھیں، اگر مطلب یعنی کہ آپ کہہ لیں انٹروڈکشن اگر ہم دیکھیں، تو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان ہونے کا شرف بخشا اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین نبی ہیں، اور یہ امت یعنی کہ امت محمدیہ بھی افضل ترین امت ہے۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر اس وقت تک جنت حرام ہے جب تک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں، اور تمام امتوں پر بھی اس وقت تک جنت حرام ہے جب تک امت محمدیہ داخل نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں آپ کہ ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اب ایمان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے، اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ اللہ کا ذکر بھی بہت بڑا ذکر ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ شکر ادا تو ویسے بھی کرنا چاہیے، اگر بندہ کسی مصیبت میں بھی ہو، یعنی کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش بھی آپ کے اوپر ہمارے اوپر آ جاتی ہے، ہمیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا اٹھتے بیٹھتے سوچتے جاگتے کھاتے پیتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی مشکلات آئی ہیں لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی ناشکری نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ خود بھی شکر کیا اور دوسروں کو بھی شکر کرنے کی ہی تلقین دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چند صفات پر زندگی گزارنے کا حکم فرمایا ہے۔ اگر آج ہم ان صفات کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں گے تو ہمارے لیے 100% دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ پورے دین پر چلنے کی رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ پورا دین ہماری زندگیوں میں اور سارے عالم کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب محنت کو سبب بنایا ہے، یعنی کہ جو ان کا اسوہ حسنہ ہے، اگر ہم پڑھیں ہمارے اسلامیات کی بکس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چلے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے، ختم نبوت یعنی کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت جو ہے یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ کون سی محنت؟ ہم پیچھے بھی پڑھ کے ہیں، دعوت دینے کی محنت، جو بھی محنت ہے، اور ان صفات پر جو میں نے 6 صفات آپ کو بتائیں، ان صفات پہ چلنے کی جو محنت ہے، یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ان 6 صفات پر جو میں نے آپ کو پیچھے بتائیں، کلمہ طیبہ، نماز، اکرام مسلم وغیرہ، اگر ان 6 صفات پر محنت کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے اور ان 6 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیا جائے تو انشاءاللہ پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج ہمیں دین پر چلنا بہت مشکل نظر آتا ہے، اور یہ تو واقعی میں سچ ہے کہ ہمیں دین بہت مشکل لگتا ہے، اور حقیقت میں دین میں نہ کوئی زبردستی ہے، نہ کوئی دین مشکل ہے۔ سورۃ بقرہ میں 3 پارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، یعنی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے ہمیں کیوں دین پر چلنا مشکل لگتا ہے؟ آج جو ہے نا ہمارے دل دنیا میں لگ گئے ہوئے ہیں، آخرت، قبر، جنت اور جہنم کو بھول گئے ہیں ہم لوگ۔ ہر ایک کا یہی جذبہ ہے کہ میں دنیا میں راحت اور آرام سے زندگی گزاروں، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا۔ آخرت کی فکر جاتی رہی ہے، اب نہ نماز میں مزہ آتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں دل لگتا ہے، اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو پورا کرنے میں کامیابی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی کہ جب ہمارے دل دنیا میں لگ جاتے ہیں، دنیا کی آسائشیں ہمیں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں، اس میں راحت اور آرام سے زندگی گزارنے کا ہر ایک کا خواب ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر کوئی عالی شان مکان میں رہے اور اچھے نفیس کپڑے پہنے، لیکن کوئی بھی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا کہ ہماری آخرت میں کیا بنے گا، کیا ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فرائض جو ہیں ہمارے، کیا ہم وہ فرائض پورے کر رہے ہیں؟ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزار رہے ہیں؟ نہیں۔ اور صرف جو کامیابی جو ہے نا وہ صرف ہمارے اچھے کپڑوں میں اور اچھے کاموں میں اور دنیا کی زیب و زینت میں ہی دکھائی دیتی ہے، اس لیے جو ہے ہمیں دین مشکل لگتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر کامیابی مال و دولت میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرعون کو کامیاب کرتے جو دنیا کا مالک یعنی کہ بادشاہ تھا۔ تو یہ جو دنیا کا نقشہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ آئیڈیل ہوم ہے، یعنی دارالغرور ہے۔ جو لوگ دنیا بنا رہے ہیں فقط دھوکہ بنا رہے ہیں، جو لوگ دنیا بنا رہے ہیں فقط دھوکہ بنا رہے ہیں۔ جب موت آئے گی نا اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم دھوکہ بنا رہے تھے۔ آج ہم مکانات، زیور، اچھے لباس بنا رہے ہیں، لیکن موت کے وقت یہ سب چھین لیا جائے گا۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ یہ سب میرا نہ تھا، اور جس کے پاس عمل صالح ہوں گے، نیک عمل ہوں گے، اس نے اپنی زندگی کو قیمتی بنایا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کیا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں پر چلا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ اپنی زندگی بسر کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو سنوار دیں گے اور اس کی آخرت بھی آسان ہوگی۔ علماء کرام فرماتے ہیں قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یعنی کہ جب انسان فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو مٹی میں ہی دفن کیا جاتا ہے نا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، قبر اعمال کا صندوق ہے، یعنی کہ اعمال کا صندوق ہے۔ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی ہماری قبر بھی ہوگی۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہماری قبر روشن ہوگی اور کشادہ ہوگی، ہمارے اعمال نہیں اچھے ہوں گے تو ہماری قبر اتنی ہی تنگ و دست ہوگی۔ آج ہمارے اعمال جیسے ہوں گے وہ ہماری قبر میں محفوظ رہیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو قبر جنت کا باغ ہوگی، تو اگر برے اعمال ہوں گے تو قبر جہنم کا گرہ ہوگی۔